السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس علیہ السلام اور ان کی آزمائش۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ وقال اللہ تعالی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی مشکلات میں ان کا اپنے رب کو ندا کرنا، پکارنا، فریادیں کرنا، اور اس کو عین عبادت کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ وہ جو خالص رب کو پکارتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ جب پکارتے ہیں تو خدا سنتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ مشکلات میں پڑنے والا پیغمبر خدائی صفات سے متصف نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور دنیا کی آماج گاہ کے امتحان میں مشکلات میں گھرا ہے، تو اس نے کس وقت خدا کو فریاد کی؟ عین جب مشکل کا وقت آیا، اور پھر خدا نے اس کو نجات دے کر دنیا کو دکھا دیا۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے پیغمبر اس شہر میں تبلیغ کی اور شہر والوں نے توجہ نہیں کی، اور پھر وہ مایوس ہو کے نکل پڑے، کشتی میں لبالب بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے، اور قرعہ فال انہوں نے نکالا کہ کشتی کسی ایک کو نکالیں گے، یا وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اور قرعہ اندازی ایک بار بھی یونس علیہ السلام کے نام، دوسری بار انہوں نے نکالا کہ یہ بھلا چنگا بندہ ہے، اور سارے کہہ رہے تھے بالکل دوبارہ قرعہ اندازی کرو، اس کا نام نہیں آنا چاہیے، اور دوسری بار بھی ان کا نام نکل آیا، پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کی تو تیسری بار ان کا نام پھر نکلا، تو ان کو یہ لگا کہ اب ان کے بغیر کوئی اور نہیں ہے، تو جس وقت ان کو نکالیں گے تو کشتی نجات پائے گی، اور خدا نے یہ دکھا دیا کہ ہر چیز پہ قدرت خدا کی ہے۔ اب جس وقت انہوں نے اس کو دریا میں، سمندر میں پھینکا، ایک بڑی سی ویل مچھلی اس کو لقمہ بنا لیتی ہے، تو انہوں نے اسی وقت، خدا رب عز و جل فرماتا ہے 3 اندھیروں میں اس نے ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، اور وہ کہتے ہیں رات کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے منہ کا اندھیرا تھا، اور پھر جس وقت انہوں نے ندا کی تو یہ الفاظ تسبیح ہے خدا سے، مناجات کی، کہ اے خدا تیرے سوا کوئی اور خدا کوئی نہیں ہے کہ میں اس کو پکاروں، مجھے تو صرف تیرا پتہ ہے، اور تو پاک ہے کہ تیرا کوئی اور شریک ہو کہ اس کو پکارا جائے، اور تو ہی الہ ہے۔ یہ توحید کے کلمات ہیں۔ انی کنت من الظالمین، یہ توبہ استغفار ہے یا توبہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں ایسے کام میں پڑنے والوں میں سے ہو گیا، اور پھر خدا نے قبول کی، اور خدا فرماتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پہ اتار دیں، اور پھر وہ اترے، اور ان کا جسم اس کے حبس اور اس کی گرمی سے
بیمار ہو چکا تھا، اور خدا نے ان کے اوپر جہاں انہوں نے اترے تو اتارا گیا تو وہاں خدا نے کدو کا درخت یا کدو کی بیل اگا دی، اور جس سے اس نے ان کو ڈھانک لیا اور ان کو کسی بھی قسم کی زہریلی یا ایسی انفیکشن سے بچانے کے لیے اور اس میں پناہ دی، اور کچھ افاقہ ہوا، اور پھر قوم ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ان تک آ پہنچی، اور پھر وہ اپنی بستی میں گئے اور ایک عرصہ تک وہاں ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ اور یہ واحد بستی ہے کہ خدا کا آیا ہوا عذاب ان پر ٹل گیا، اس لیے کہ ابھی آثار ہی آئے تھے کہ انہوں نے توبہ استغفار رونا دھونا شروع کر دیا، اور ایسے میں خدا ان کی سن لیتا ہے، عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پیغمبر ان کا آزمائش میں آ گیا، اور اس نے بھی فوراً اللہ سے تعلق جوڑا، اور خدا نے اس تعلق کو قبول کیا اور دوبارہ قوم کی طرف ان کو بھیجا۔ اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خدا جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس لیے کہا وَيَحْكُمْ لا معقب لحکمہ، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے حکم کو کے پیچھے لگ کے اس کو کینسل کرنے والا ہوتا ہی کوئی نہیں، تو خدا اپنی قدرت ضرور دکھاتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام کے اس قصے میں یوں ثابت ہوتا ہے، اس سے اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے تیسرے ولاگ میں بیان کریں گے۔ چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔